الحمدللہ آج 15ویں تراویح ہے اور جامعہ کی مسجد میمنی میں قرآن کریم ختم ہوا، تو اس مناسبت سے قاری انصار صاحب نے کہا کہ کچھ بات کرنی ہے۔ کوئی لمبی تقریر نہیں، صرف 5 منٹ بات کروں گا، دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم وطر پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آسمانی کتاب اور رمضان کو آپس میں ایک دوسرے سے بڑی مناسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ روزہ اور آسمانی کتاب ان دونوں میں مناسبت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ قرآن سے پہلے تورات کا نزول ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو تورات کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 40 روزے رکھوائے گئے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کو ان پر نازل کیا گیا۔ ایسے ہی جب قرآن کریم کا نزول کا آغاز ہوا تو رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو روزہ اور قرآن اور آسمانی کتاب ان دونوں کو مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اسی مناسبت سے اپنی آسمانی کتابوں کو روزے کے ساتھ نازل کیا۔ روزہ یہ جہاں انسان کے لیے روحانی غذا ہے، وہیں پر آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان جیسے گاڑی استعمال کرتا ہے، کوئی چیز استعمال کرتا ہے، تو سال میں ایک مرتبہ اس کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہ انسان کے بدن میں بھی بہت ساری مشینیں ہیں، ان مشینوں کو بھی سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک اعتبار سے روزہ یہ انسان کے بدن کے لیے سروس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ پابندی سے رمضان المبارک کا 1 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں وہ کینسر کے بیمار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انسان کے بدن میں ادھر ادھر کی چیزیں کھانے سے جو بہت زیادہ زہریلا اور زائد مواد بن جاتا ہے وہ روزے کی برکت سے وہ پگھل جاتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے۔ آج ہی صبح میں ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے روزے سے لے کر چوتھے روزے تک انسان کے بدن پر کیا ہوتا ہے، چوتھے روزے سے 10ویں روزے تک انسان کے بدن پر کیا ہوتا ہے، تفصیل ہے اس میں۔ تو اس کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ انسان خون کی بیماری، انسان شوگر کی بیماری، کینسر کی بیماری اور پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے انسان نجات پاتا ہے، جبکہ آج ہمارا نوجوان مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے، روزے رکھنے میں بڑا تأمل کرتا ہے۔ ہمارا روزہ تو 12-14 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، پھر بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس قرآن کریم نے جب اللہ نے کہا کہ روزے کو ہم نے تم پر فرض کیا ہے تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی نماز شروع ہی کی تھی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے بغل میں کھڑا ہو کر آپ کے ساتھ نماز میں کیا ہو گیا، شریک ہو گیا۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ ختم کی، میں نے سوچا ابھی رکوع کریں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع کی، اس کو بھی ختم کر ڈالی، میں نے سوچا ابھی رکوع کریں گے، آپ نے سورہ نساء پڑھا، اس کو بھی ختم کر دیا، یہاں تک کہ بلال فجر کی اذان کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 5 پارے پڑھ کر پوری رات گزار دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مناسبت سی، آپ قرآن کے سننے کو پسند کرتے تھے۔ کبھی حضرت ابی سے کہتے تھے قرآن سناؤ، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے تھے قرآن سناؤ، اور ان سے قرآن سن کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو قرآن یہ اللہ کی بڑی مقدس کتاب ہے۔ امام بخاری کے سلسلے میں لکھا ہے ان کے سیرت نگاروں نے کہ امام بخاری رمضان المبارک کے مہینے میں ہر 3 دن میں تراویح میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، اور روزانہ فجر کے بعد قرآن شروع کرتے تھے اور افطار سے پہلے قرآن ختم کرتے تھے۔ روزانہ
امام بخاری کا معمول لکھا ہے۔ تو اس طرح سے پورے رمضان میں 10 قرآن تراویح میں پڑھتے تھے اور 30 قرآن کی دن میں تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح سے 33 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے 60 قرآن پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے 63 قرآن پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں، وہیب کے سلسلے میں لکھا ہے کہ رمضان میں 90 قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہم سے 1 قرآن بھی نہیں ہوتا ہے، 1 پارہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے، ہم کو قرآن خوب پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب داخل ہوتا تھا تو حضرات صحابہ کہتے تھے رمضان میں صرف 2 کام کرنے ہیں، ایک قرآن پڑھنا ہے اور دوسرا روزے دار کو افطار کرا کر کھانا کھلانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا تھا تو صرف میں 2 عبادت کرتا تھا، ایک قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور افطار کرانا، اس کے علاوہ اور میرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ سفیان ابن عیینہ اپنے تلامذہ سے کہتے تھے سب چلے جاؤ، اپنا اپنا کام کرو، میں تو قرآن کریم کا مہینہ آیا ہے، میں قرآن کی تلاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا۔ ولید ابن عبد الملک اسلامی خلافت کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے سال بادشاہ ہے اسلامی مملکت کا، پورا سال وہ رمضان المبارک کے علاوہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، بادشاہ ہے، اور رمضان المبارک میں وہ کم سے کم 17 قرآن پورے کرتا تھا۔ مامون الرشید کے سلسلے میں صاحب صفت الصفا میں امام عبد الرحمن الجوزی نے لکھا ہے کہ مامون الرشید رمضان المبارک میں 33 قرآن ختم کرتا تھا۔ اسلامی خلافت کا بادشاہ کیا تھا؟ بادشاہ تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 42 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن رونے لگی، تو وہ کہنے لگے لا تبکی، اے میری بہن مت رو۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا بھائی وہ شخص ہے جس نے اس گھر میں بیٹھ کر 18,000 قرآن پورے کیے۔ کتنے قرآن پورے کیے؟ 18,000 قرآن پورے کیے۔ تو ایسے لوگ قرآن اللہ کی ایسی، اسی لیے امام علامہ اقبال کہا کرتے تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کو شوق سے پڑھنا چاہیے۔ میں نے جب حفظ پورا کیا تو اس کے بعد عمرے کے لیے گیا تو مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھ کر روزانہ 1.5 قرآن پڑھتا تھا۔ تو آسان ہے، آج بھی آسان ہے اگر آدمی چاہے، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ابھی بھی رمضان شروع ہوا تو میں نے نیت کی تھی روزانہ 1 پڑھوں گا، تو پہلا قرآن 4 دن میں ختم ہوا، دوسرا 3 دن میں ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ آج ہمارے پاس یہ موبائل آ گیا ہے، مصیبت، آدمی اس کو لے کے بیٹھتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے۔ حافظ کے لیے 15 سے 20 منٹ میں 1 پارہ ہوتا ہے۔ اگر 15 منٹ میں 1 پارہ یا 20 منٹ میں 1 پارہ تو 1 گھنٹے میں کتنے پارے ہوئے؟ 3 پارے ہوئے۔ تو پورا قرآن پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور اگر 15 منٹ پکڑو تو اور بھی 7.5 گھنٹے کے اندر میں قرآن کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ابھی بھی رمضان مبارک کے 15 دن بچے ہوئے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ وہیب کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے سہل ابن عبداللہ کو سنا کہ سہل ابن عبداللہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کے لیے کہے تو میں قرآن کریم کے ایک لفظ کے 1000 سے زیادہ معانی لکھ سکتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر مجھے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے کہا جاوے تو میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا اور وہ اتنا وزن اس کا ہو جائے گا کہ اونٹ بھی اس کو اٹھا نہیں پائے گا۔ کون نہیں اٹھا پائے گا؟ اونٹ بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اس کی طرف ہم سب کو رغبت رکھنی چاہیے۔ بہرحال ہمارے ان 3 حفاظ خاص طور پر ہمارے قاری انصار صاحب کے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہے جنہوں نے بہترین انداز میں قرآن سنایا۔ اسی طریقے سے ہمارے برادر زادے خباب صاحب کا، انہوں نے بھی قرآن سنایا۔ ہمارے خادم زادے حمزہ نے بھی پہلی مرتبہ قرآن کریم سنایا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو خوب اچھی طرح سے
دل کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو قرآن پڑھا گیا ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے رشتہ داروں کو اور امت کے ہر فرد کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور تمام انبیاء کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔